دنیا کے اندر جو عروج و زوال ہوتا ہے قوموں کا، اس کی کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ سائنس اور میکینزم آپ دریافت کر کے یہ طے کر لیں کہ اس وجہ سے قوم کا عروج ہوا۔ یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو عروج تھا وہ جو دنیاوی قوانین ہیں اس کے پس منظر میں اصلاً نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر سے ایک وعدہ تھا، اس کی قوم کو ایک قوم وسط بنایا ہے کہ پیغمبر تم پر گواہ ہیں، تم دنیا پر گواہ ہو، جب تم یہ گواہی دو گی تو اللہ کی نصرت کا ظہور بھی ہوگا۔ اس کو ایک بہت زبردست سٹارٹ ملا خود پیغمبر کی موجودگی میں، اللہ کی تائید اور نصرت اور فتح سے بڑی بڑی سلطنتیں اس کے ساتھ آ گئیں، اور پھر کچھ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ کو 2-3 بڑی سلطنتیں وقت کی آپ کے تحت سرنگوں ہو گئی ہیں، تو اب آپ کی دھاک بیٹھتی چلی جاتی ہے، اب وہاں سے لوگ نکلتے ہیں تو آپ غالب تہذیب بنتے۔ تو غالب تہذیب کو ہمیشہ جو دنیا میں کمزور اقوام ہوتی ہیں وہ خود اپنانا شروع کر دیتی ہیں، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا۔ تو عروج کی تو ایک پوری کی پوری سائنس ہے، اس کا آپ تجزیہ کرنا چاہیں تو اس کے اندر بہت سارے عوامل کار فرما ہیں، لیکن زوال کی جو سائنس ہے وہ بڑی متعین ہے، کیونکہ زوال کچھ متعین متحقق چیزوں کی بنیاد پر سامنے آتا ہے، اس لیے کہ آپ کا زوال دراصل کسی دوسرے کا عروج ہوتا ہے، تو جو اس کے عروج کی داستان ہوتی ہے وہ آپ کے زوال کی چارج شیٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں اگر آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ یہ جو مملکتیں ہمارے یہاں ملوکیت کا سلسلہ چلتا رہا 1000 سال تک، اور دنیا بھر میں اسی طرح سے چل رہا تھا، یعنی اس میں کوئی ہم الگ نہیں تھے کہ ہم نے کوئی نئی چیز نہیں بنائی ہے، ہمارے یہاں کوئی، دنیا بھر میں اسی طریقے سے معاملہ چل رہا تھا۔ ہماری بھی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، عثمانیہ سلطنت تھی، اس سے پہلے صفوی سلطنت تھی، یہاں پر مغلیہ سلطنت تھی 1200 سال، پھر بنو امیہ کی سلطنت، وہاں پہ ہم نے حکومت کی دنیا کے اندر، اور پیرل سلطنتیں بھی دنیا میں موجود تھیں۔ لیکن گزشتہ 250-300 سال میں جو مسلمانوں کے زوال کا نقطہ ہے وہ 17ویں صدی ہے، یعنی 17 سینچری اگر آپ بالکل نقطہ پرکار کی طرح اس پر قلم رکھ کے دیکھیں تو آپ کو یوں ڈکلائن نظر آئے گا۔ تینوں بڑی سلطنتوں جو دنیا میں موجود تھی مسلمانوں کی، ان کا انحطاط 17ویں صدی کے اندر آغاز شروع ہو گیا۔ پھر چونکہ قومیں ہوتی ہیں، سلطنتیں ہوتی ہیں، ان کو گرتے گرتے ڈوبتے ڈوبتے وقت لگتا ہے، صدی 1.5 صدی کا ایک قصہ گزرا۔ تو اس مقام پر یعنی 17ویں صدی ہے جس کے اندر دنیا نے جو فطرت کے قوانین ہیں مادے کے اندر، اور جو کچھ انسان کی سوشل سائنسز کی ریفارمیشن ہے اس کی بنا رکھی۔ تو 300 سال کی یہ ترقی ہے جس نے مغرب کو عروج دیا ہے، اور وہ مادے کے قوانین کو انہوں نے دریافت کیا، اس کے وجہ سے غیر معمولی ترقی ان کے یہاں ہوئی، اور پھر تہذیبی طور پر یہ جو سوشل سائنسز کا آپ کو ایک ریولوشن نظر آتا ہے، اس کے ذریعے انسان بنیادی انسانی حقوق کی بحث، اقدار کی بحث، پھر نظام، یہ جمہوریت، پھر قانون کی حکمرانی، حق خدا، یہ ساری کی ساری جو ویلیوز ہیں یہ دنیا میں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، سوسائٹی کی ریفارمیشن ہوئی، اور اس طریقے سے جو ایک مذہب کا نہاد تھا سوسائٹی کے اسٹیٹ کے اوپر، اس کو انہوں نے الگ کیا، اور سوسائٹی ایک پاسبان کی جگہ پر آئی، اس میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا، اور پھر پورا کا پورا ایک سسٹم بنا، نظام بنا کہ نقل اقتدار کیسے ہوگا۔ تو دونوں سطحوں پر، معاشی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی، ان اقوام نے گزشتہ 200-250 سال میں کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں گزشتہ 250-300 سال میں کوئی پروگریس نہیں کی، اور جو پروگریس ان کے ہو گئی ہے اس کو بھی پوری طرح سے ہم اڈاپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے۔ تو ہمارے زوال کی تو بنیادی وجہ یہ مجھے سمجھ میں آتی ہے۔